السلام علیکم ناظرین، 24/7 اردو نیوز پر میں ہوں اعجاز احمد، اور آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار نثار حسین صاحب۔ نثار صاحب، جلسہ ہو رہا ہے، ملک کے حالات مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں 11 پارٹیوں کے مکس اچار کی، کووڈ 18 کی، یہ کیا چل رہا ہے؟ اعجاز صاحب، گل ہے یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن بمقابلہ حکومتی بینچوں کے درمیان اگر ووٹوں کے تناسب سے دیکھیں تو جس کو آپ وہ 12 مسالے کی بات کر رہے ہیں کہ 12 پارٹیاں اکٹھی اور یہ چون چون کا مربع ہے، تو آپ ایک بات بتائیں کہ ان کے جو ووٹ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ اگر حکومت جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے ووٹوں کو اور اپوزیشن کے ووٹوں کو اگر کمپیریزن کیا جائے تو میرا خیال ہے مقابلتاً ایک جیسے ووٹ ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سینٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابھی تک اپوزیشن کی اکثریت ہے۔ اب رہی بات کہ آج وہ پارٹیاں اکٹھی ہو گئی اور اپوزیشن ایک الائنس کی شکل میں، ایک موومنٹ کی شکل میں جو ہے وہ سامنے ہے، اور اس کا نیریٹو کیا ہے، کیا بیانیہ اس کا؟ بیانیہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ مہنگائی سب سے زیادہ ان کے سمجھے فوکس جو کیا جا رہا ہے وہ اس وقت صرف مہنگائی کو کیا جا رہا ہے، اور یہ جو بنیاد ہے یہ مہنگائی ہے۔ نثار صاحب، مہنگائی بنیاد ہے، لیکن حکومتی جو وزراء ہیں، حکومتی نمائندے ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جی یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے سب جمع ہوئے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ لوٹ مار بچانے کے لیے جمع ہے یا عوام کا درد ہے ان کو؟ اجاز، اگر آپ دیکھیں مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ پچھلے 8 سال سے 2.5 سال ہو گئے انہیں اقتدار میں آئے وفاق میں، اور اس سے پہلے 5 سال آپ کو پتہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی برسر اقتدار رہے۔ تو وہ جو بیانیہ آپ کا ایک ہے جناب، وہ احتساب کرپشن، یہ پرانا ہو گیا، اور اقتدار میں بھی آگے آپ نے 2.5 سال تک وہی کام کیا۔ آپ کے بیانیے میں کوئی وہ تبدیلی نہیں آئی کہ یار کوئی مسائل جو ہیں ان کو حل کر لیا جائے۔ اب دن بدن آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے کم سے کم 5-6 مرتبہ یہ کہا ہے کہ وہ مہنگائی کو مینج کرنے کی کوشش کریں۔ نوٹس لیتے تو ہیں ویسے مہنگائی کا؟ نہیں، نوٹس لینے کا یہ بتایا نا جی، نوٹس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ جس چیز پہ آپ نوٹس لیتے ہیں وہ چیز اور مہنگی ہو جاتی ہے۔ آپ نے چینی پہ ایک نوٹس لیا اور وہ 52 روپے سے 105 روپے پہ چلے گی، اور اگر آپ نے گندم پہ نوٹس لیا ہے اور امپورٹ کی بھی اجازت دی ہے تو ابھی تک وہ اگر 40-50 روپے بک رہا تھا آٹا 45 روپے اور آج وہ 75 روپے بک رہا ہے، تو وہ بھی نوٹس لیا آپ نے۔ اور اگر آج بنڈوں پہ نوٹس لیتے ہیں تو وہ جو 100 روپے میں بکتے تھے وہ 160 روپے میں چلے گئے۔ کیسا نوٹس ہے؟ واپس آتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے کی 3 بڑی ریلیاں ہیں جو مل کے یہ جلسہ بنانے جا رہی ہیں۔ ایک مریم نواز کی ریلی ہے، دوسری بلاول بھٹو زرداری کی، اور تیسری مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ فری ہینڈ دے دیا، وہ فری ہینڈ ہی ہے یا راستے میں رکاوٹیں ان کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ اجاز، بالکل نہیں ہے، بالکل فری ہینڈ نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کو دینا تو فری ہینڈ چاہیے، کہتے ہیں نا اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ اب حسن میں تو یہ ہے کہ آپ اجازت دے دیں۔ پی ٹی آئی آپ کو میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے سامنے پی ٹی آئی کا دھرنا کتنے دن رہا، مہینوں جاری رہا، فیسیلیٹیٹ بھی ہوا۔ اس میں وہ واقعات بھی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن والا واقعہ بھی پیش آیا، اس پر بھی اٹیک کی بات کی جاتی ہے۔ تو ہم اس کنٹروورسی میں تو چلے نہیں جاتے، لیکن مجھے بتائیں کہ جب ہر تھانے دار کو یہ کہا جائے کہ 40 کنٹینر جمع کر لیے جائیں اور رستے بلاک کر دیے جائیں، تو جب رستے بلاک کرنے کی بات کی جاتی ہے، جب ایک ہراساں کیا جاتا ہے، کئی مطلب راستیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جن لوگوں کو ہراساں دینی، تو اب یہ چیز ہے کہ جو فری ہینڈ دینے والی بات ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ آپ کہیں جناب یہ آپ کو اجازت دے دی ہے، لیکن دوسری طرف آپ تنابیں کھینچ لیں۔ نثار صاحب، اگر فری ہینڈ نہیں ہے، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور آج جو 3 بڑے لیڈر ہیں وہ اپنی اپنی ریلیوں کے ساتھ گجرانوالہ کی طرف بڑھیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پرامن جو احتجاج ہے تشدد میں بدل جائے؟ اگر ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کارکن بھی اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے تو یہ پرامن احتجاج تشدد میں بدلتا نظر نہیں آ رہا آپ کو اس طرح؟ لیکن بات تشدد کی میرا نہیں خیال کہ اس وقت حکومت متحمل نہیں ہوتی، نہ تشدد کی، اور نہ ہی اپوزیشن چاہتی ہے۔ اپوزیشن قطعاً یہ نہیں چاہتی۔ اپوزیشن کے پاس بہت سارے جو ہیں وہ نکات تھے، لیکن مہنگائی کا نیریٹو کیوں اختیار کیا گیا کہ جنہوں یہ عوام کا مسئلہ ہے، پوری عوام اس سے متاثر ہے، اور یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ حکومتی وزراء جو ہیں وہ کیبنٹ کے اجلاس میں خود کہتے ہیں کہ جناب اس مسئلے کو حل کریں۔
تو اس لیے یہ نیریٹو آج کا نہیں ہے. مجھے چلے بتائیں, وہ تو آپ وہاں اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, اجاز ہے, یہاں اسلام آباد ڈی چوک میں کیا ہوا؟ بالکل عام لوگ آئے ہوئے ہیں بغیر کسی سیاسی جماعت کی قیادت کے وہاں ہے کوئی. تو اب وہاں کہیں لیڈی ورکرز نے دھرنا دیا ہوا ہے, کہیں کلرک ایسوسیشنز نے دیا ہوا ہے, کہیں پینشنرز نے دیا ہوا ہے. کوئی بجٹ بنا کے دیا ہے, آپ کی منیمم جو سیلری ہے کم سے کم اب وہ 17-18 ہزار میں کوئی بجٹ بنا دے اس کے اندر. تو بلو پاورٹی لائن بڑی تعداد میں اضافہ ہوا جا رہا ہے. تو اس لیے وہ جو آپ تشدد کی بات کرتے ہیں, اگر انتشار پسند عناصر کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اگر یہ کام کریں تو کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, چند گھنٹوں بعد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں چونکہ 5 بجے کا ٹائم اور 6 بجے 7 بجے جو ہے وہ جلسہ جو ہے وہ لوگ ابھی سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جلسے کی اہمیت وہ یہ ہے کہ دنیا پہلے نہیں تھی کہ اس طرف متوجہ تھی, اب عالمی میڈیا بھی متوجہ ہے. میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2-3-4 لوگ جو اپنا عالمی میڈیا کے ہیں وہ رات کو پہنچ چکے ہیں اور آج بہت سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے. تو وہ خود جو حکومتی بیانیہ تھا یعنی وزراء کا, وہ اس میں مزید تیزی پیدا کیا, اور یہ پوری عالمی سطح پر ایک چیز ہے نا وہ چھاتی ہوئی میں نظر آتی ہے. جلسہ اتنا بڑا اہم نہیں تھا, لیکن اس کو خود حکومت نے جو ہے نا, ان کے جو وزراء ہیں انہوں نے اس کو زیادہ اہم کر دیا ہے. اچھا, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کی جو بھی اس کی پالیسی ہے یا پلاننگ ہے اس کی وجہ سے یہ جلسہ اہمیت اختیار کر گیا ہے, تو کیا یہ حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی بڑی پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے کہ یہ جسٹ ایک جلسہ ہوگا, ختم ہو جائے گا اور بات آئے گی ہوگی؟ دیکھیں, یہ جلسہ ایک جلسہ نہیں ہے, یہ ایک موومنٹ کا نام ہے. اور ہمیں جو نظر آیا وہ پہلی دفعہ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ نظر آئیں. اس سے پہلے کئی دفعہ الیکشنز کے دوران آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر پارٹی اکٹھی ہوئی, جب پرائم منسٹر کے الیکشن ہوئے پھر بھی الگ الگ پارٹیز ووٹ ڈیوائیڈ ہوئے. لیکن پہلی دفعہ یہ ایک مہنگائی کے ایجنڈے پہ جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ ہے مہنگائی, تو اس پہ یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ہوئی ہیں منیمم, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, واسٹ نہیں ہے. اگر یہ اس کے بھی جو 2-3 مقاصد ہیں آپ یہ دیکھیں, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پہ پریشر ڈبل کیا جائے کہ وہ کسی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے, ٹھیک ہے جی. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر کم سے کم لوگوں کے اندر ایک مومنٹ پیدا کی جائے کہ مہنگائی ان کا جینون مسئلہ ہے, بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے, خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو وہ لوگ خود اپنے حقوق کے لیے اٹھیں, تو آہستہ آہستہ وہ موبلائز ہو جائے اور اس کے اندر ایک تحریک جو ہے وہ زور پکڑ لے. 2 چیزیں. تیسری بات ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے یا اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے, تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی تو یہ سوچے گی کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم پہ اگر بات آتی ہے تو وہ بھی اس بارے میں سوچے گی. تو یہ کم سے کم یہ 3-4 چیزیں جو ہیں نا, یہ ایک کینوس نہیں ہے بلکہ وسیع کینوس ہے. اس کینوس کے اندر کم سے کم, اگر جب میں نے کہا نا کہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے اور کچھ نہیں, تو حکومت کم سے کم یہی کر دے گی کہ مہنگائی کو سنسیئرلی مطلب سنجیدگی سے لے گی اور اسی میں کرے گی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. تو پھر بھی اپوزیشن کامیاب ہو گئی جب عوام کا مسئلہ حل ہوا. تو جی بالکل, عوام کا مسئلہ اس میں اگر حل ہوتا ہے تو یہ یقیناً حکومت پہ پریشر بڑھے گا, اور آنے والے دنوں میں ایک جلسہ نہیں ہے, پوری ایک تحریک ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ حکومت پہ اپنا پریشر بڑھائے. آج اس جلسے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.